बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म का शेर है कि तारक चुबर किनार आए उंदलस सफ़ीना सोख्त गुफ्तन कार तू ब निगाहे खिरत खतास्त। यानी तारक ने अंदलस के साहिल पर अपने जो जहाज़ थे, अपनी जो कश्तियाँ थी वो जला दी। उसके साथियों ने कहा कि हम अपने वतन से बहुत दूर हैं और ये आपने काम किया है ये बड़ा गलत कहा है। एक वसीले का यानी वापसी का वाहिद वसीला तो कश्तियाँ ही थी, इस वसीले का ख़त्म कर देना भी शरीयत की रूह से कहाँ जायज़ है। जब साथियों ने ये एतराज़ात किए तो तारक बिन ज़ियाद ने अपना जो हाथ है अपनी तलवार के दस्ते पर रखा और एक मशहूर जुमला कहा कि हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, कि हर मुल्क मेरा मुल्क है क्योंकि वो मेरे खुदा का मुल्क है। तो ये है कश्तियाँ जलाने की एक तारीख़ी हवाला। अपनी पिछली वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि इमरान खान ने 250 किताबों का मुतालिया किया है इस एक साल में, जो उन्हें अडयाला जेल में मंगवाई थी, जिसमें हमने आपको याद दिलाया था कि एक खालिद बिन वलीद को बड़ी तफसील से पढ़ा है और आज जो उन्होंने बयान दिया है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने तारक बिन ज़ियाद को भी बड़ी तफसील से पढ़ा है। तो तारक बिन ज़ियाद ने जिस तरह कश्तियाँ जलाई थी उसी तरह आज इमरान खान ने अपने कारकुनों को भी कश्तियाँ जलाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आज अडयाला जेल में बड़ी डिटेल उन्होंने गुफ्तगू की है। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारी गुफ्तगू नहीं आप तक पहुंचाता, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वो पूरी तफसील के साथ आपको हम पढ़कर सुनाएं आज का उनका जो बयान है। इसके अलावा नाजरीन, काजी फायज़ ईसा बामुकाबला डबल एम यानी मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह, यानी 2 एम हैं, 2 मीमें हैं जिनके साथ फायज़ ईसा को को मुकाबला दरपेश होगा कल, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास है वो कल हो रहा है 3 रुकनी कमेटी का, जिसमें अब तक जितनी भी दरख्वास्तें फ़ाइल की गई हैं उन पर फैसला होगा कि किसको ज़ेर समात लाना है, किसको ज़ेर समात नहीं लाना, किस दरख्वास्त की समात कौन सा बेंच करेगा और उस बेंच के अरकान कौन कौन से जस्टिस साहिबान होंगे। ये बड़ा टेक्निकल मरहला होता है नाज़रीन, इसलिए कहा जा रहा है कि जो कल पहला बड़ा दंगल लगने जा रहा है इस वाक़े के बाद जो आईनी तरमीम पेश करके अदलिया पर हमला करने की कोशिश की गई, उस वाक़े के बाद, और वो कोशिश नाकाम भी हो गई, आर्जी तौर पर सही या मुस्तकिल तौर पर इस ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बहरहाल नाकाम तो हो चुकी है। इसलिए उस वाक़े के बाद ये पहला इजलास होगा और इससे पहले आपको पता ही है कि ये जो आईनी तरमीम हो रही थी तो उस मौका पर जो 8 जजों ने वो वजाहती लेटर भी जारी कर दिया जो वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने। आज उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास हुआ है, वहाँ क्या हुआ वो भी उसकी तफसील भी हम आज आपको बताएंगे और दीगर बहुत सी अहम खबरें भी हैं जिनमें हम आपको सारी तफसील बताएंगे कि आज क्या बड़ी बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स होती रही। सबसे खौफनाक डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि पंजाब हुकूमत ने लाखों तलबा पर एक नया बम गिरा दिया है और वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब हुकूमत 14,000 स्कूल निजी शोबे के हवाले करने जा रही हैं। सुन लें नाज़रीन, 14,000, 1400 नहीं, 14,000 स्कूल। टोटल स्कूल ज़राए का कहना है कि 50,000 हैं। तो यूँ आप समझ लें कि हर तीसरा स्कूल कमोबेश अब निजी शोबे के हवाले होने जा रहा है। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि कितने लाख असातिज़ा जो सरकारी मुलाजमत से समझ लें कि ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर उनके साथ क्या सलूक करेगा, उनकी तनख्वाहों, उनकी मुराआत, उनकी तरक्कियों, उनके दीगर मामलात का जो बेनिफिट्स हैं अब क्या हशर होने जा रहा है। यानी एक ही झटके में लाखों असातिज़ा को ज़िबा किया जा रहा है। इसके साथ साथ अब 14,000 स्कूलों में कितने स्टूडेंट ज़ेरे तालीम होंगे, उनकी तादाद भी मिलियंस में होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनको भी रफ्ता रफ्ता पहले थोड़ी फ़ीस लगाई जाएगी, फिर ऐसा ऐसा फ़ीस बढ़ाई जाएगी, फिर किताबें जो हैं और कापियाँ उन्हें कहा जाएगा कि ख़ास
ادارے کی لیں وہ مہنگی ہوں گی، پھر ان کی وردیاں ایک خاص لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان سے لیں، پھر وہ مہنگی ہو جائیں گی، پھر جو کینٹینیں ہیں وہ ٹھیکے پر دی جائیں گی۔ باہر جو چیز 50 روپے کی ملتی ہے کینٹین والا 70 روپے کی دے گا، اگر 30 روپے کا سموسہ باہر سے ملتا ہے تو کینٹین والا 40 روپے کے دے گا۔ اور پھر جو سکولوں کی جو کمرشل اراضی ہے، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم جگہ پر سکول واقع ہیں، پرانے اسکول ہیں، شہروں کے اندر آ گئے ہیں، قیمتی جگہ ہے، پھر وہاں سے جگہ کاٹ کاٹ کر دکانیں بنائی جائیں گی، اور سٹوڈنٹس کے بیٹھنے کے لیے اور ان کے گراؤنڈز کے لیے جگہ کم ہوتی جائے گی، اور وہ جگہ وہ سمجھ لے کہ دکانیں بنا کر یہ جی اب سکول کے ہم ریونیو بڑھا رہے ہیں، وہ کرائے پر دینا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح لوٹ مار کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ تو اب تک چونکہ ہم نے اٹھنے میں بہت دیر کر دی ہے تو آپ کہاں ان سے PIA تو پرائیویٹائز ہوا نہیں، سٹیل مل تو پرائیویٹائز نہیں کر سکے۔ اب جو کہتے ہیں کہ جو نزلہ ہے عضو ضعیف پر گرتا ہے، تو بیچارے سٹوڈنٹس اور بیچارے اساتذہ اب ان کے اس ظلم و ستم کا نشانہ بننے جا رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف نے آج اس حوالے سے جو گفتگو کی وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور کچھ خبریں ہیں ان میں یہ ہے کہ جو معروف یوٹیوبرز ہیں آپ کے پسندیدہ عمران ریاض خان، ان کی جو راہداری ضمانت ہے وہ 7 اکتوبر تک منظور کر لی گئی ہے، یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی گمشدگی کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر آج پولیس رپورٹ پر سیکرٹری دفاع سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ عدالت آج خاصی برہم ہوئی اس رپورٹ پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے، یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کا دوسرا اجلاس بھی آج بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ عدالت کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کا مسودہ مکمل مسترد کرتے ہیں، یہ کہا ہے آج مولانا فضل الرحمان نے۔ آج کچھ دلچسپ گفتگو ہوئی ہے، عمران خان نے بھی مولانا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، اشارہ دیا ہے، اور اس اشارے کا حوالہ جب مولانا کو دیا گیا تو انہوں نے بھی کچھ دلچسپ گفتگو کی۔ یہ دونوں گفتگو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، بڑی اہم ویڈیو ہے ناظرین، آپ تفصیل سے سنیں گے تو آپ انجوائے کریں گے۔ تو آغاز ناظرین کرتے ہیں سب سے پہلے جو آج عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو ہوئی اس حوالے سے پوری ہم ڈیٹیل آج اس لیے آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی اہم ہے ناظرین، لیکن ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس کو صرف چند باتیں یا اپنے مطلب کی 1-2 جملے شیئر کر دیتا ہے، باقی ساری گفتگو کو سنسر کر دیا جاتا ہے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ سنائی جائے، لیکن یہ گفتگو سنانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ 3 امپائروں کو توسیع دینے کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑ رہی ہے عمران خان، یہ ناظرین آج کا ان کا گفتگو ہے۔ 3 انہوں نے کہا کہ جس کا مقصد فراڈ الیکشن کو تحفظ دینا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے اور ابھی تک وہ اس کوشش میں ہے اور وہ آئینی ترمیم لا کر رہے گی۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ عدلیہ سے متعلق مجوزہ آئینی ترمیم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ یہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا پھر بھی ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم 3 امپائروں کو توسیع دینے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے، ان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں، جبکہ توسیع اس لیے دینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دے سکیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا ہے، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، انہوں نے ترمیم لانی ہی لانی ہے۔
तो नाज़रीन, आज इमरान खान ने भी हमारी जो वीडियो इससे पहले हमने अपलोड की थी आज दोपहर के वक्त, उसकी तस्दीक कर दी है। हमने भी अपनी वीडियो में आपको कहा था, बताया था कि हुकूमत जो है अब मौलाना फजलुर रहमान पर बैरून मुल्क से एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार किस्म का दबाव डलवाने जा रही है। और हुकूमती ज़राए का कहना है कि अब इस किस्म का दबाव डलवाया जाएगा, यानी अमेरिका के ज़रिए सऊदी अरब को मजबूर किया जाएगा, हाथ मरोड़ कर उनसे कहा जाएगा कि हमें ये रिज़ल्ट लेकर दें, और सऊदी अरब से कहा जाएगा कि वो हाथ मरोड़ कर मौलाना फजलुर रहमान से ये तरमीम मंजूर करवाएं। और आपको हमने बताया था कि सऊदी अरब का जो 70% तक झुकाव है वो नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तरफ हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वहाँ से ये खिदमत अंजाम नहीं दी जाएगी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के गोमगो की वजह से जो चंद ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और तुर्की है, ये नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में 100% अभी तक शामिल नहीं हो सके। मसला पाकिस्तान की वजह से अड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में इसलिए अड़ा हुआ है कि इमरान खान अभी तक बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सके। तो इसलिए ये चांसेस हैं 30% चांसेस हैं कि सऊदी अरब फिर मौलाना को मजबूर करे और मौलाना हथियार डाल दें। ये मौलाना पर है कि ये सऊदी अरब को भी इनकार कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तक वो डटे हुए हैं। तो इस हवाले से हमने आपको बताया था कि ये अभी तक जोर लगाया जा रहा है, और इमरान खान ने भी इसी खदशे का इजहार किया है। इस हवाले से मज़ीद जो उनकी गुफ्तगू हुई वो भी अलार्मिंग है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आइनी तरमीम वाला तो मामला रिवर्स हो गया है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। सहाफ़ी ने पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, जिस पर बानी PTI ने कहा कुछ कह नहीं सकते। यानी ये उनको भी पता है कि जब बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म का दबाव आता है तो बाज़ औक़ात फिर लोगों को मानना पड़ जाती है कोई ना कोई बात। सहाफ़ी ने फिर पूछा कि क्या आप मौलाना के बारे में क्लियर नहीं हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बानी PTI ने कहा कि उन्हें डर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रास्ते से हट गए तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। 9 मई को हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई। उन्हें डर से मुराद यानी हुकूमत को ये डर है। तो नाज़रीन, कहते हैं कि जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इतने धोखे दिए गए हैं इमरान खान को सियासी लीडरों की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जजों की तरफ से, जर्नैलों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, मुखालफिन की तरफ से, कि अब वो किसी पर एतमाद करते हुए भी हिचकिचाते हैं। हमने आपको बता दिया था कि उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है। आपको हमारी पिछली वीडियोस याद होंगी जिसमें हमने कहा था कि दोस्तों, दुश्मनों, एम्पायरों और मुखालफों सब के वो वादे और कसमें कुरान उन्होंने अब एतमाद ना करने का फैसला कर लिया है, और अब वो सिर्फ अमल को देखकर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस की बुनियाद पर ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं। आज हमारी ये बात भी दुरुस्त साबित हो गई, और आज इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से थोड़ी सी मोहतात गुफ्तगू की है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया ताकि PTI को क्रश किया जा सके। मुझ पर 140 केसेस 9 मई से पहले हो चुके थे। यानी उन्होंने मिसाल दी कि ये सिर्फ 9 मई का रौला नहीं है, ये उससे पहले से ही पॉलिसी चल रही थी। मुझ पर 2 कातिलाना हमले भी 9 मई से पहले हो चुके थे। उनका कहना था कि PTI ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए 9 मई किया गया। काजी फाइज ईसा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। उन्हें डर है कि नए चीफ जस्टिस आए तो 9 मई की तहकीकात करवाएंगे। इमरान खान ने कहा कि 9 मई जिसने करवाया वही इसका असल जिम्मेदार है। लाहौर से निकलते हुए कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ्तार कर लें। मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलाना था। उन्होंने कहा कि हर जगह की CCTV फुटेज गायब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी हो गई। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पटिशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। अब आप नाज़रीन समझ गए होंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह से ये क्यों घबराए हुए हैं, क्योंकि वो यकीन दहानी नहीं करवा रहे कि मैं ना 9 मई खोलूँगा और ना 8 फरवरी खोलूँगा।
یہ 2 یقین دہانیاں وہ آج کروا دیں، قاضی فائز عیسیٰ کی آج ہی چھٹی ہو جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پارٹی کو کرش کرنے کے بعد 8 فروری کا الیکشن کروایا گیا اور 8 فروری کو جو انقلاب آیا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی بغیر لڑے ہی جیت گئی، حالانکہ نواز شریف نے تو فتح کی تقریر بھی تیار کر رکھی تھی اور یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی۔ نواز شریف کو 74,000 ووٹس ڈلوائے گئے، 8 ماہ گزر چکے ہیں، الیکشن ٹریبیونلز کام کیوں نہیں کر رہے؟ ناظرین کتنا ویلڈ سوال ہے عمران خان کا کہ یار 8 ماہ گزر گئے ہیں، 1 سال ان کی مدت ہوتی ہے، 1 سال کے بعد جو الیکشن کمیشن کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ووٹ ضائع کر دے، اب یہ حال ہے اسے ریکارڈ ضائع کرنے کا، صرف 1 سال تک ریکارڈ سنبھال کر رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ 8 ماہ تک آپ نے اس کی الیکشن ٹریبیونلز میں ہی نہیں جانے دیا یہ معاملہ، تو پھر آپ کیسے کریں گے ناظرین؟ اس کا مطلب ہے یہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ ساری جو دھاندلی کی گئی ہے اس کا آپ انکوائری ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ عمران خان نے کہا کہ 3 چیف جسٹس نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنائی تھی کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے جمہوریت کا جنازہ نکالا، اپنی طاقت بچانے کے لیے ملک آج دوبارہ اسی نہج پر لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے، قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی کیونکہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سیاسی استحکام کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا موازنہ میانمار اور برما یعنی میانمار سے کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4000 پاکستانی کمپنیوں نے دبئی چیمبر میں رجسٹریشن کروائی ہے، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ چین کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینی شہریوں نے سرمایہ کاری کی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اثاثہ ہیں، قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہے، مگر بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف، آصف زرداری اور محسن نقوی سمیت تمام بڑے لوگوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں، فراڈ حکومت کی وجہ سے بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ ناظرین لاہور جلسے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت NRO کی پیداوار ہے، حکومت سے نہ خرچ کم ہوئے ہیں اور نہ سرمایہ کاری بڑھنی ہے، بڑے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہاں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں ہیں، اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، ماتحت عدلیہ اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا۔ لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے، جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے۔ آج 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے خان نے کہ کچھ بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں۔ پھر ہم دوبارہ بتا رہے ہیں کہ خان نے اعلان کر دیا ہے، کہہ دیا ہے، حکم دے دیا ہے قوم کو کہ 21 ستمبر لاہور جلسے کے لیے کشتیاں جلا کر نکلیں کیونکہ اس کے بغیر اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑا دلچسپ ناظرین صورتحال آج رہی۔ مولانا کو قائل کرنے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تو جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ جناب آج خیر ہے، آج دعوت پر آئے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ترمیم کی منظوری کے لیے جاری کوششوں کے دوران ہر 3 گھنٹے بعد پہلے حکومت کا وفد جاتا تھا مولانا کے گھر، پھر پی ٹی آئی والے جاتے تھے۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ اتنے دنوں سے میری روٹیاں کھا رہے تھے، آج میں اپنا بدلہ لینے آیا ہوں، آج میں ان کا کھانا کھاؤں گا۔ تو خیر یہ جب پھر انہوں نے گفتگو کی، واپسی پر کھانا شانا کھا کے جب وہ باہر نکلے تو صدر جو سابق صدر ہیں وہ بھی تھے عارف علوی صاحب، اور مولانا جب واپس جانے لگے سارے لوگ تو پھر بھی مولانا خود چھوڑنے آئے عارف علوی کو گاڑی تک۔ تو ان سے جب سوالات کیے گئے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحافی تھوڑا تھوڑا مرچ مسالہ ضرور لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مسودہ ہے یہ ہم مجموعی طور پر اس کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ
یہ ایسا مسودہ ہے کہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں، بلکہ ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی کہ جو اتنا خوفناک مسودہ ہم سے آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے سامنے لایا گیا تھا۔ مولانا سے سوال کیا گیا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن اتحاد کو توڑا جائے، آپ کے حوالے سے سوال پر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جواب نہیں دیا، جس پر JUI سربراہ نے جواب دیا میں بھی اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تو اس طرح انہوں نے بھی ایک ہلکے پھلکے انداز میں اس معاملے کو ٹال دیا۔ ناظرین، خبریں تو بہت سی ہیں جیسے ہم نے ابتدا میں آپ کو بتایا، لیکن آج جو خبر ہم خصوصی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی گفتگو ہے۔ 14,000 اسکول پنجاب کے نجی شعبے کے حوالے کرنے کا ایک پلان بنا لیا گیا ہے۔ اب اعلانیہ یہ گفتگو شروع کر دی گئی ہے، یعنی چونکہ ان کے پاس وقت تھوڑا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کام تو کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ 14,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ پبلک سکولز ری آرگنائزنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں تقریباً 50,000 سکول ہیں، جو خواب دیکھا تھا آج اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دفتر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتی، سکولوں کے مسئلے کا صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ حل ہے۔ PTI دور میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں 1 ارب کی کرپشن کی گئی، اس کرپشن پر تو PTI کے سابق وزیر اعظم پر کرپشن کا کیس بننا چاہیے۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ اپنے اس سکول پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ جب یہ آپ اس کو آؤٹ سورس کریں گے تو ان کے جو ملازمین ہیں، جو ٹیچرز ہیں اور جو دیگر غیر تدریسی عملہ ہے جیسے کلرک ہیں، مالی ہیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کی جو پنشن ہے، ان کی جو سہولتیں ہیں، ان کی جو چھٹیاں ہیں، ان کی جو ملازمت کا تحفظ ہے، ان سارے معاملات کا کیا ہوگا، اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جو سکولوں کے انتہائی قیمتی اراضی ہے اس کے استعمال کو کن پابندیوں سے مشروط کیا گیا ہے، یا کل کو وہ وہاں پر دکانیں بنا کر کرائے پر دینا شروع کر دیں گے اور بچوں کے لیے جگہ کم ہوتی جائے گی، اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بچوں کو کل کو جس طرح پرائیویٹ سکول عام طور پر کرتے ہیں، جی کاپیاں بھی آپ نے ہم سے خریدنی ہے، یونیفارم بھی آپ نے ہم سے لینی ہے، کینٹین والے سے بھی وہ پیسے لے کر، پھر جو موٹر سائیکل سٹینڈ ہے وہاں پر بھی ٹھیکہ، بہت آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر پھر کیا سلوک کرتا ہے۔ اس حوالے سے جو سٹوڈنٹس کے حقوق ہیں، جو اساتذہ کے حقوق ہیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، ان کو تحفظ دینے کے لیے کیا کیا گیا ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ بس الزام تراشی شروع کر دی PTI پر۔ تو یہ ناظرین صورتحال بنی پڑی ہے۔ خبریں بڑی اہم تھی، لیکن چونکہ وقت اب کافی گزر گیا ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید تفصیلات سے بات کریں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ اپنا دوستوں، گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔